جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ اے میرے پیارے اپنے امتیوں کے لیے دعا کرو کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے، آپ کی دعا ان کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے، آپ کی دعا ان کی زندگیوں کو خوشگوار بننے کے لیے ہونے کے لیے کافی ہے۔ اندازہ کیجئے، احساس کیجئے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہمارے لیے دعا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور آج کے دور میں ہم اس معاملے کے اندر بڑے پریشان ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے، ہمارے کاروبار میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاملات میں سکون، خوشی نہیں ہے، اور ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے مارے پھرتے ہیں، اور وہ کام جو ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں ان میں بالخصوص دعا کا کروانا بھی ہے۔ مختلف بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، علماء کرام کے پاس جاتے ہیں، اپنی من پسند اور محبوب شخصیات کو دعاؤں کا کہتے ہیں، لیکن اگر ہمارے لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام دعا کریں تو اس سے بڑھ کے بڑا شرف اور اس سے بڑھ کے کوئی بڑا اعزاز نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا جو یقیناً اللہ کے ہاں مردود نہیں ہے، اگرچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعا اسی کے لیے کرتے، شفاعت اسی کے لیے کریں گے جس کے اوپر رب کی رضا ہوگی، جس کے اوپر میرا اللہ راضی ہوگا، جس کے بارے میں میرے اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں ڈالتے ہیں، بالخصوص شفاعت کے معاملے میں۔ لیکن پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کچھ ایسے اعمال بتائے ہیں، ہمیں کچھ ایسے کام کرنے کے لیے بتائے ہیں کہ جن کو کرنے سے پیغمبر کی دعا ملتی ہے، اور دعا بھی رحم کی ملتی ہے، اللہ کی طرف سے اس کے اوپر رحمت نازل ہو، پیغمبر یہ دعا کرتے ہیں، اور جس کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو جائے، جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ خوش ہو جائے، تو یقین مانیے کہ اس کی دنیا بھی جنت ہے اور آخرت میں بھی اس کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا، آخرت میں بھی اس کو جنت کی اعلیٰ درجات ملیں گے۔ اور ان کاموں میں سے سب سے پہلا کام جس کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر اربعا، کہ اللہ کی رحمت ہو، وہ اللہ کی رحمت کے نیچے آ جائے، اللہ اس کے اوپر مہربان ہو جائے، جو شخص عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعات سنتیں پڑھتا ہے، 4 رکعات نوافل پڑھتا ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے، زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 منٹ، 7 منٹ کا عمل، عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعات پڑھنی ہے۔ ایک سلام کے ساتھ پڑھ لو، آپ کی مرضی، قابل قبول ہے انشاءاللہ، لیکن 2 کر کے پڑھی جائیں تو اس میں زیادہ خیر ہے، اس میں زیادہ برکت ہے، اس میں زیادہ قرآن کی تلاوت ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ زیادہ درود کا پڑھنا ہے، اپنے لیے رحمت اور بخشش کی دعائیں مانگنا زیادہ موقع ملتے ہیں۔ 2 پڑھ کے، 2 کر کے پڑھنا یہ سنت کے زیادہ قریب ہے، اور اس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم خاص بھی ہے۔ تو لہٰذا جو آدمی 4 رکعات سنت نوافل ادا کر لیتا ہے عصر سے پہلے، پیغمبر نے اس کے اوپر رحمت کی دعا کی ہے، وہ پیغمبر کی دعاؤں کا مستحق ہو جاتا ہے، اور جس کے بارے میں پیغمبر دعا کر دے تو انشاءاللہ العزیز اس کا دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ لمحہ فکریہ ہے، ہم عصر سے پہلے 4 رکعات پڑھنے کا سوچتے ہیں، کہتے ہیں، نبی کی دعا کا مستحق ہونے کا کہتے ہیں، لیکن یہاں تو لوگ عصر کی نماز نہیں پڑھتے۔ اور سوچئے، غور و فکر کیجئے
کہ اگر عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعات پڑھنے کا اس قدر بلند مرتبہ ہے، اس قدر بلند نتیجہ ہے، تو عصر کی نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہوگا؟ عصر کی نماز، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ لوگوں 5 نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن 5 نمازوں میں جو درمیان والی نماز ہے، یعنی فجر اور ظہر کے درمیان اور مغرب اور عشاء کے درمیان جو نماز عصر ہے، صلاۃ عصر ہے، اس کی خصوصی طور پہ پابندی کرو اور اس کے لیے خصوصی طور پہ اللہ کے ہاں سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ نے بطور خاص اس نماز کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے عصر کی نماز چھوڑی فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، گویا کہ اس کا مال بھی تباہ ہو گیا، اس کا اہل و عیال بھی تباہ ہو گیا۔ گویا کہ زلزلہ آیا، سیلاب آیا، ہر چیز بہا کے لے گیا، ہر چیز کو گرا دیا، ملیا میٹ کر دیا۔ ایسا تصور انسان کو سوچنا چاہیے جب انسان سے عصر کی نماز چھوٹ جائے، جب انسان جان بوجھ کے عصر کی نماز چھوڑ دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص پکا جنت میں جائے گا جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے، ایک فجر کی نماز اور ایک عصر کی نماز۔ اللہ رب العالمین ہمیں عصر کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق دے، اور ساتھ ساتھ نبی کی دعا حاصل کرنے کے لیے عصر سے پہلے 4 رکعات نوافل، 4 رکعات سنتیں، جنہیں سنت غیر موقدہ کہا جاتا ہے، وہ بھی پڑھنے کی توفیق دے، کیونکہ اس کو پڑھنے سے پیغمبر نے ہمارے لیے اللہ کے رحم کی دعا کی ہے، اللہ سے مغفرت کی دعا کی ہے، اللہ سے بخشش کی دعا کی ہے ہمارے لیے۔ دوسرے نمبر پہ دوسرا عمل، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحم اللہ عمران، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے اوپر رحمت کرے، اللہ اس آدمی کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے، قام فصلی، جو رات کو اٹھا تہجد کی نماز پڑھی، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنی بیوی کو بھی اٹھایا، اپنے اہل و عیال کو بھی اٹھایا، اپنی اولاد، اپنی کسٹڈی میں اپنے بہن بھائیوں کو بھی جگایا، اور بالخصوص اپنی بیوی کو اٹھایا۔ فَإِنْ أَبَتْ، اگر وہ انکار کر دے تو اس کے چہرے کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے، یعنی پوری کی پوری کوشش کرے کہ میری شریکہ حیات، میری جیون ساتھی میرے ساتھ کھڑی ہو کے اللہ کی حضور سر بسجدہ ہو، تاکہ ہمارے گھر میں بھی اللہ کی رحمت ہو اور اللہ ہماری آخرت کو بھی بہتر کر دے۔ تو جو شخص رات کو اٹھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اور تہجد کی نماز میں اپنے ساتھ اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، چاہے اس کو کوئی بھی طریقہ اختیار کیوں نہ کرنا پڑے، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ کے رسول نے رحمت کی دعا کی ہے، اللہ کے رسول نے مغفرت کی دعا کی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا ایک اور عمل جو ہمیں اللہ کی رحمت کے قریب کرتا ہے اور نبی کی دعاؤں کا مستحق کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے میری حدیث کو سنا، اس کو یاد کیا اور اس کو آگے پہنچایا۔ آج ہم بڑی بڑی خبریں، بڑی بڑی رپورٹیں ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں، واٹس اپ کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، لنک بھیجتے ہیں، لیکن کیا ہی کہنے کہ اگر ہم نبی کی حدیث کو پڑھیں، اس کو سنیں اور اس کو آگے پہنچائیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص دین کی حفاظت کے لیے مجھ سے محبت کی خاطر میری ایک حدیث کو سن کے اس کو آگے پہنچاتا ہے، اس کو آگے نشر کرتا ہے، میں ایسے شخص کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ ان تمام اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔